بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے تمام ساتھیوں السلام علیکم۔ پارٹ 25 کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں اور ہماری کتاب خاندان کا اخلاق کا مطالعہ ہمارا جاری ہے، اور ہم صفحہ نمبر 219 پر پہنچ چکے تھے، اور موضوع بھی ہمارا جاری ہے، چل رہا ہے شکی مرد کا، اور اس سے ہم آگے، اور ابھی یہ موضوع ہمارا کنٹینیو ہے، تو اسی کو ہم آغاز کرتے ہیں مطالعے کا، کہ اگر اپنے خط کو پوشیدہ رکھتی ہے یا کسی بات میں جھوٹ بولا یا غلط بیانی کر دی تو یہ چیز بھی خیانت کی دلیل نہیں۔ ممکن ہے بدنامی کے خوف سے خط چھپا دیا ہو، یا خط میں جو بات لکھی ہو اسے اپنے شوہر سے مخفی رکھنا چاہتی ہو، یا غلط بیانی کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر پہلے کی بنسبت کم اظہار محبت کرتی ہو تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اس نے کسی دوسرے سے دل لگا لیا ہے۔ اس کی دوسری وجوہات ہو سکتی ہیں: کسی بات پر ناراض یا غصہ ہو، بیمار ہو، شوہر کی بے توجہی اور عدم اظہار محبت کے سبب دل برداشتہ ہو گئی ہو۔ بہرحال اس قسم کی باتوں کو خیانت کی علامت ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ مختصراً یہ کہ جو باتیں شک کا باعث بنتی ہیں، اگر نیک نیتی سے ان پر غور کیا جائے تو وہ اصل میں نہایت معمولی معلوم ہوں گی۔ صفحہ نمبر ہے 220۔ اگلا پیراگراف ہے: برادر عزیز، خدا کے لیے بدظنی اور شک و وسواس چھوڑ دیجیے۔ ایک عادل قاضی کی مانند اپنی بیوی کی خیانت کے شواہد و دلائل کا نہایت توجہ اور انصاف کے ساتھ جائزہ لیجیے، اور خوب سوچ سمجھ کر ان دلائل کو پرکھیے اور دیکھیے کہ کیا آپ کا شک واقعی درست ہے یا صرف بدگمانی ہے؟ اگلا لائن ہے: ہم یہ نہیں کہتے کہ لاؤبالی اور بے غیرت بن جائیے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو چیز پوری طرح ثابت ہو جائے صرف اسی پر یقین کیجیے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگلا پیراگراف: بیجا تہمات اور محمل شواہد پر یقین کر کے کیوں اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی عذاب میں مبتلا کرنے کے درپے ہیں؟ اگر اسی قسم کے خیالی شواہد کی بنا پر کوئی آپ پر الزام لگائے تو آپ پر کیا گزرے گی؟ انصاف اور ضمیر کا تقاضا کیا ہے؟ کیوں اپنی اور اپنی بیوی کی عزت و آبرو خاک میں ملانے پر تلے ہوئے ہیں؟ اس کے حال زار پر آپ کو رحم نہیں آتا؟ کیا آپ نہیں سوچتے کہ ممکن ہے آپ کی بددلی اور بیجا تہمتوں کا نتیجہ یہ ہو کہ آپ کی پاک دامن بیوی عفت و عصمت کی وادی سے نکل کر تباہی و گمراہی کے گڑھے میں جا گرے؟ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا: دھیان رکھو، جہاں ضرورت نہ ہو وہاں غیرت مندی نہ دکھاؤ، کیونکہ یہ عمل صحیح افراد کو گمراہی کی طرف اور پاک دامن افراد کو گناہ کی جانب مائل کر دینے کا سبب بنتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 221۔ اگر آپ کو اپنی بیوی پر شک ہے تو یہ بات ہر ایک سے بیان نہ کیجیے، کیونکہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ دشمنی یا نادانی کے سبب یا ہمدردی جتانے کے لیے بغیر تحقیق کیے آپ کے خیال کی تائید کر دیں، بلکہ کچھ اور بے بنیاد باتوں کا بھی اضافہ کر دیں جو آپ کے شک کو یقین میں بدل دے اور آپ کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے۔ خاص طور پر اس سلسلے میں اپنی ماں بہنوں سے ہرگز بات نہ کریں، کیونکہ عام طور پر ساس نندیں بہو سے رقابت رکھتی ہیں۔ ایسے مواقع پر تو ان کے حسد اور کینہ میں تحریک پیدا ہوگی اور وہ انجام سوچے بغیر آپ کے شک کو مزید تقویت پہنچانے کے اسباب فراہم کر دیں گی۔ اگر آپ دوسروں کی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے عاقل، تجربہ کار، خیرخواہ اور عاقبت اندیش قسم کے دوستوں سے مشورہ لیجیے۔ سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ اپنی بیوی کے جن اعمال اور حرکات پر آپ کو شک ہے ان کے متعلق نہایت صبر و سکون اور صراحت کے ساتھ اپنی بیوی سے بات کیجیے اور وضاحت طلب کیجیے، لیکن اس سے آپ کا مقصد ہر حال میں اپنے شک کو ثابت کرنا نہ ہو، بلکہ وقتی طور پر شک
کو اپنے ذہن سے نکال دیجیے اور ایک عادل قاضی کی مانند اپنی بیوی کی وضاحتوں کو غور سے سنیے اور اس کی توضیحات کو یکسر غلط نہ سمجھیے۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجیے کہ آپ کا بہنوئی آپ کے پاس فیصلہ کرانے آیا ہے اور اپنی بیوی کی اس قسم کی شکایت کرتا ہے۔ دیکھیے آپ اس کا فیصلہ کس طرح کریں گے؟ کوشچن مارک۔ اگلا پیراگراف ہے، اپنی بیوی کے سلسلے میں بھی اسی طرز فکر سے کام لیجیے۔ اس کا گریہ وزاری اور دلیل اور ثبوت آپ کے پتھر دل پر اثر کیوں نہیں کرتا؟ کوشچن مارک۔ آپ کو اس کی باتوں پر یقین کیوں نہیں آتا؟ کوشچن مارک۔ بردبار اور عاقل بنیے، مبادا فقط ان بے بنیاد شک و شبہات کی بنا پر آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں اور اپنی اور اس کی زندگی تباہ کر لیں۔ فرض کیا اس بیوی کو طلاق دے دی اور بہت زیادہ اخراجات برداشت کرنے کے بعد ایک دوسری بیوی کا انتخاب کر لیا، تو کیا گارنٹی ہے کہ دوسری اس سے بہتر ہوگی؟ آپ کی شکی طبیعت پھر آپ کو شک میں مبتلا کر سکتی ہے اور آپ کو اپنے بے گناہ بچوں کا خیال نہیں آتا؟ کوشچن مارک۔ آخر ان معصوموں کا کیا قصور ہے کہ وہ بیچارے آپ کے شک کے مرض کی بھینٹ چڑھ جائیں؟ اور صفحہ نمبر ہے ہمارا یہ 222۔ ان کی پشمردہ صورت اور حسرت بھری نگاہوں پر نظر ڈالیے اور بددلی چھوڑ دیجیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیجا شک و شبہ میں مبتلا ہو کر آپ خودکشی کا ارتکاب کر ڈالیں یا اپنی بے گناہ بیوی کو قتل کر ڈالیں۔ ایک طرف قتل جیسے عظیم گناہ کے مرتکب ہوں کہ جس کی سزا خدا نے دوزخ رکھی ہے، اور دوسری طرف اپنی زندگی تباہ کر ڈالیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ خون زیادہ دن چھپا نہیں رہتا، ایک نہ ایک دن جرم ظاہر ہو جاتا ہے اور مجرم کیفر کردار کو پہنچتا ہے، پھانسی کے تختے پہ لٹکایا جاتا ہے یا ساری عمر قید میں بسر کرنی پڑتی ہے۔ اگلا پیراگراف، بحرین کے اعداد و شمار پر نظر ڈالیے، جن میں کچھ کی خبریں تو اخباروں اور رسائل میں بھی شائع ہوتی رہتی ہیں۔ سوری، یہاں پہ یہ ذرا تھوڑا سا مس پرنٹنگ سے وہ تھا، تو یہ ہے مجرمین کی اعداد و شمار پر نظر ڈالیے، جن میں کچھ کی خبریں تو اخباروں رسائل میں بھی شائع ہوتی رہتی ہیں، تاکہ اس قسم کے جرم کے نتائج آپ پر روشن ہوں۔ اس قسم کے شکی مردوں کی بیویوں پر بھی بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور ان کو چاہیے کہ خود اپنی اور اپنے شوہر اور بچوں کی بھلائی کی خاطر اظہار و قربانی سے کام لیں اور اچھی طرح سے شوہرداری کریں۔ ایسے ہی دشوار اور مشکل موقعوں پر خواتین کی لیاقت، سمجھداری، دانشمندی اور تدبر کا امتحان ہوتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، خواہر عزیز، سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آپ کا شوہر ایک خطرناک نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہے۔ بلا سبب تو اپنے آپ کی زندگی تلخ نہیں کرے گا، اور اصل وہ بیمار ہے۔ جی ہاں، شک کا مرض بھی خطرناک بیماریوں میں شمار کیا جاتا ہے، لہٰذا بیمار کا علاج ہونا چاہیے تاکہ اس کا مرض دور ہو جائے۔ حتی الامکان اس سے والہانہ محبت کا اظہار کیجیے، اس قدر اپنی محبت و لگاؤ کا اظہار کیجیے کہ اس کو یقین آ جائے کہ آپ کے دل میں اس کے علاوہ اور کسی کی جگہ نہیں ہو سکتی۔ اگر اعتراضات کرے، بہانہ بازیاں کرے تو صبر کیجیے، اس کے غصہ اور بدمزاجی کے مقابلے میں بردباری سے کام لیجیے اور اس کی سختیوں کو برداشت کر لیجیے۔ آہو فریاد نہ کیجیے، لڑائی جھگڑا نہ کیجیے، اس کی باتوں کے مقابلے میں ہٹ دھرمی سے کام نہ لیجیے۔ اگر آپ محسوس کرتی ہیں کہ آپ کے خطوط اور آپ کے خطوں اور آپ کے حرکات و سکنات پر وہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے، تو
ابرو پر بل نہ آنے دیجیے۔ یہاں پہ ایکچولی یہ کچھ سارے مس پرنٹنگ ہے، تو بہرحال میں اس کو مناسب سمجھتے ہوئے جو اس طرح کہ کیا یہاں پہ ہو سکتے ہیں اس کو میں نے ادائیگی کی الفاظ کی۔ تو ابرو پر بل نہ آنے دیجیے، یہ ہم صفحہ پر پہنچ گئے ہیں 223، اور روزمرہ کے تمام واقعات اور ساری باتیں اس سے بیان کر دیا کیجیے، کوئی بات اس سے پوشیدہ نہ رکھیے، جس بات کی توضیح طلب کرے بے کم و کاست حقیقت اسے بتا دیا کیجیے، جھوٹ بولنے اور کوئی بات چھپانے سے پوری طرح اجتناب کیجیے، کیونکہ اگر ایک مرتبہ آپ کا جھوٹ اس پر کھل گیا تو وہ آپ کے جرم کی سند اور قطعی ثبوت مان لیا جائے گا، اور پھر اس کے شک کو دور کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگلا پیراگراف، اگر کہے کہ فلاں شخص سے نہ ملو، فلاں کام انجام نہ دو، تو بغیر چون چرا مان لیجئے اور ضد یا بحث نہ کیجیے، ورنہ اس کی بدگمانی بڑھ جائے گی۔ اگلا پیراگراف، غرض کے ان تمام کاموں سے پرہیز کیجیے جن سے شک اور بدگمانی پیدا ہونے کا امکان ہو۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مشکوک حالت سے دوچار کر لے تو اس پر شک و شبہ کرنے والوں کو ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی خاص شخص کی جانب سے مشکوک ہے یا اسے ناپسند کرتے ہیں تو آپ اس سے مکمل طور پر قطع تعلق کر لیں۔ اگلا پیراگراف، کچھ خاص افراد سے دوستی قائم رکھنے کے مقابلے میں کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے شوہر کی زندگی تلخ ہونے سے بچا لیں؟ اپنے دل میں یہ نہ سوچیے کہ کیا میں اپنے شوہر کی زرخرید لونڈی ہوں یا نوکر ہوں کہ اس قدر سختیاں اور پابندیاں برداشت کروں۔ جی نہیں، آپ غلام نہیں ہیں، البتہ ایک بیمار مرد کی شریک حیات ہیں۔ اگلا پیراگراف، جس وقت آپ شادی کے مقدس رشتے سے منسلک ہوئی تھیں تو گویا آپ نے عہد کیا تھا کہ مشکلات اور پریشانیوں میں ایک دوسرے کے شریک و غمخوار رہیں گے۔ کیا رسم وفاداری یہی ہے کہ آپ اپنے بیمار شوہر سے کشمکش جاری رکھیں اور ہٹ دھرمی اور ضد سے کام لیتی رہیں؟ بیکار افکار سے دامن چھڑائیے اور عقل مند اور عاقبت اندیش بنیے۔ یقین مانیے اپنے شوہر اور صفحہ نمبر ہے 224، خاندان کی خاطر آپ کا صبر اور ضبط و تحمل اور اصرار و فداکاری بے حد اہم اور لائق ستائش ہے۔ عورت کا ہنر تو اسی میں ہے کہ وہ ایسے دشوار گزار اور نازک حالات میں ایسے مردوں کے ساتھ نبھائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، عورت کا جہاد یہی ہے کہ اپنے شوہر کی اذیتوں کے مقابلے میں بردباری سے کام لے۔ اگلا پیراگراف، ایسا کوئی کام نہ کیجیے کہ جس سے آپ کے شوہر کو شک پیدا ہو جائے یا اس کی شک میں مزید اضافہ ہو جائے۔ غیر مردوں خصوصاً ان لوگوں کی جن کی طرف سے آپ کے شوہر بدظن ہے تعریف نہ کیجیے۔ نامحرم مردوں پر نگاہ نہ ڈالیے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، جو شادی شدہ عورت نامحرم مردوں پر شوقیہ نگاہ ڈالے گی خداوند عالم اس پر شدید عذاب نازل کرے گا۔ اگلا پیراگراف، غیر مردوں سے ربط و ضبط نہ رکھیے اور ان سے بات چیت نہ کیجیے۔ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ان کے گھر نہ جائیے۔ کسی غیر مرد کی کار میں لفٹ نہ لیجیے۔ آپ کے باعصمت اور پاک دامن ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ان تمام امور سے مکمل طور پر دور رہنا بھی ضروری ہے جن سے شک و شبہ پیدا ہونے کا امکان ہو۔ ممکن ہے غفلت یا سادگی میں آپ سے کوئی ایسا معمولی سا فعل سرزد ہو جائے جو آپ کے شوہر کو بدگمان کر دے۔ ذیل کے واقعے پہ توجہ فرمائیے۔ اگلا پیراگراف، ایک 27 سالہ لڑکی نے عدالت میں بتایا 8 سال قبل 1962 ہے یا 63 ہے کہ موسم سرما ایک برفیلا دن میری مصیبت و پریشانی کا باعث بن گیا، جس میں اپنی دوست کے اصرار پر اپنے گھر واپس آنے کے لیے اس کے ماموں کی کار میں بیٹھ گئی۔ اس واقعے سے 2 ماہ قبل جبکہ میں اسکول میں زیر تعلیم تھی میرا عقد ہوا تھا، اور واقعہ یوں ہے کہ ایک دن اپنے
نوٹس تیار کرنے کے لیے اپنی ایک ہم جماعت کے گھر گئی تھی۔ واپسی کے وقت برف باری شروع ہو گئی۔ میری دوست نے مجھ سے کہا کہ میرا ماموں تمہیں اپنے کار سے گھر پہنچا دے گا۔ اتفاق سے جب میں گھر کے نزدیک پہنچی تو گلی کے سرے پر میرا شوہر کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہوا اور میں نے اپنی دوست کے ماموں سے کہا کہ مجھے یہیں اتار کر جلدی سے واپس چلا جائے۔ وہ بھی ایک مجرم کے مانند فوراً فرار ہو گیا اور یہی امر میرے شوہر کی بدگمانی میں اضافے کا سبب بنا۔ اگلا صفحہ ہے، صفحہ نمبر 225۔ بعد میں جب اس نے اعتراض کیا تو میں نے ڈر کر سرے سے انکار ہی کر دیا اور اس بات نے میرے شوہر کو اس حد تک میری طرف سے بدگمان کر دیا کہ بعد میں میری دوست اور اس کے گھر والوں کی گواہی بھی اس کو مطمئن اور آسودہ خاطر نہ کر سکی اور اس کا شک دور نہ ہوا۔ اگلا پیراگراف: اس کے بعد سے میرا شوہر نہ تو مجھے ساتھ رکھنے پر راضی ہوتا ہے اور نہ ہی طلاق دیتا ہے۔ اس واقعے کو 8 سال ہو رہے ہیں اور میں اسی طرح زندگی گزار رہی ہوں۔ قارئین کرام کی نظر میں اس داستان میں اصل قصوروار کون ہے؟ میری نظر میں اصل قصوروار تو بیوی کا ہے۔ اصل قصور تو بیوی کا ہے، جس نے اپنی ناسمجھی اور نادانی کے سبب خود اپنے اور اپنے شوہر کے لیے مصیبت کھڑی کر دی۔ نمبر 1، پہلا غلط کام تو یہ کیا کہ ایک غیر مرد کی کار میں سوار ہو گئی۔ فرض کیجئے شوہر نے نہ بھی دیکھا ہوتا، تب بھی اصولی طور پر ایک غیر مرد کی کار میں عورت کا بیٹھنا ہی ایک بہت غلط اور خطرناک کام ہے۔ نمبر 2، چلیے مان لیجئے ناسمجھی کے سبب غیر مرد کی کار میں بیٹھ گئی تھی، لیکن جب شوہر کو گلی کے سرے پہ کھڑا دیکھا تھا تو چاہیے تھا کہ اسی وقت اس شخص سے کار روکنے کو کہتی اور کار سے اتر کر شوہر کے ساتھ گھر جاتی اور ساری بات اسے بتا دیتی۔ نمبر 3، بہت بڑی غلطی یہ کہ اس شخص کو بھاگ جانے کو کہا۔ نمبر 4، چوتھی غلطی یہ کہ بعد میں تمام واقعے سے سرے سے انکار ہی کر دیا، حالانکہ اس سب باتوں کے بعد بھی موقع تھا کہ جب شوہر نے پوچھا تھا کہ بے کم و کاست ساری بات بیان کر دیتی اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتی کہ ناسمجھی یا مروت کے سبب یہ نامناسب کام انجام دیا۔ اگلا پیراگراف: البتہ اس سلسلے میں مرد بھی بے قصور نہیں ہے۔ محض اس واقعے کو خیانت کی قطعی دلیل نہیں سمجھ لینا چاہیے تھا، اس کو اس امکانی صورتحال پر توجہ دینی چاہیے تھی کہ اس کی بیوی غفلت، ناتجربہ کاری یا ناسمجھی کے سبب اس غلطی کی مرتکب ہوئی ہے اور بعد میں الزام کے ڈر سے نے اس شخص کو بھاگ جانے کی ہدایت کی۔ صفحہ نمبر ہے 226۔ اور اسی سبب سے اصل واقعے سے انکار کر رہی ہے۔ دانشمندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ نہایت انصاف اور غیر جانبداری کے ساتھ اس واقعے کی پوری طرح تحقیق اور چھان بین کرتا اور ہر طرف سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد اس کی غلطی کو معاف کر دیتا اور اس پر زیادہ سختی نہ کرتا۔ یہاں پر ہمارے اس موضوع کا اختتام ہوتا ہے اور ہم اپنے آڈیو کا بھی اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے آڈیو کے ساتھ پھر آپ سے مخاطب ہوں گے۔ اللہ حافظ۔